السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعلیم الاسلام حصہ اول کا پیج نمبر 21 سے یہ نماز کے بعد والے سوال جواب پڑھیں گے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال: امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ الآخر یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الآخر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپکا کھڑا رہنا چاہیے۔ یہ مسجد کے لیے جب امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے طریقہ ہے۔ امام پڑھیں گے اور پیچھے کے لوگ خاموش رہیں گے پڑھ کر، مقتدی صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپکا کھڑا رہے گا، صرف ثنا پڑھنی ہے مقتدی کو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اور منفرد تسمیع کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ مطلب امام صاحب جو ہیں وہ زور سے بولتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ سوال: نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں؟ جواب: 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوا، مگر قاعدے میں التحیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ یعنی جب 4 رکعت کی نیت باندھ رہے ہیں یا 3 رکعت کی، تب کے لیے یہ قاعدہ ہے۔ 2 رکعت میں تشہد میں جب بیٹھیں گے پہلے التحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف کے بعد کی دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں۔ مطلب اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں، مان لیجئے ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت جو شروع کی ہیں ان میں تو درود شریف، ان میں تو الحمد شریف کے بعد سورت ملائیں گے، لیکن جو 2 رکعت آخر کی ہیں تشہد کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس میں صرف الحمد شریف پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی۔ اور سنت، نفل، واجب، ان سب میں فرض کے علاوہ جس بھی چیز کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اس میں چاروں صورتوں میں الحمد شریف کے بعد سورتیں ملاتے ہیں۔ باقی اور سب اسی طرح پڑھیں جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بس یہی فرق ہے الحمد کے بعد سورت ملانے والا، فرض اور باقی نمازوں میں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ 3 رکعت فرض ہوتی ہے مغرب کی نماز میں، 3 رکعت واجب ہوتی ہے وتر کی نماز میں، لیکن سنت اور نفل 3 رکعت کہیں بھی نہیں ہے، صرف 2 یا 4 کی نیت باندھتے ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں،
یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیں۔ یہ مردوں کے لیے۔ عورتیں ملا کے ہر چیز کو ایک دوسرے میں ملا کے ہاتھوں کو اور گھٹنوں کو تو پکڑتی ہیں، لیکن پسلیوں سے ایسا نہیں ہے کہ علیحدہ رہتا ہے، ان کے ہاتھ ملے رہتے ہیں۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں۔ یہ پھر مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتیں بالکل سمٹ کے بیٹھتی ہیں، پسلیاں اور ساری چیزیں ایک دوسرے میں ملی رہتی ہیں۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ کلمے ہیں، یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔